اگر تمہیں غوث العالم محبوب افغانی سے محبت ہے تو سنو، انہوں نے لطائف شرفی میں ایک بات کہی اور بہت بڑی بات کہہ گئے، یہ انہی کا حصہ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو تراب نام کا ایک کافر، ابو تراب نام کا ایک کافر تھا، اور ایک بچہ اپنے چبوترے پر کچھ لکھ رہا، پڑھ رہا تھا چبوترے پر، اونچا سا چبوترا تھا، وہاں پڑھ رہا، تو اس بچے کی قلم پڑھتے پڑھتے اسی وجہ سے چبوترے کے نیچے گر گئی۔ ابو تراب نام کا وہ کافر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس بچے کی قلم نیچے گر گئی، وہ دوڑا اور دوڑ کر آیا، اس قلم کو اٹھایا اور اس بچے کو، اور پھر مخدوم سیدنا فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، چوٹ تو نہیں آئے گا، چلو درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خیر فرمائے، چوٹ لگی ہے تو اللہ شفا دے، اور نہیں لگی ہے تو شکر اللہ۔ تو مخدوم صاحب نے آگے فرماتے، اس ابو تراب نام کے کافر نے قلم اٹھا دی، دے دیا۔ مخدوم پاک فرماتے کل میدان محشر میں جہنمی، دوزخ کے اندر جہنمی جب ابو تراب نام کے اس کافر کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، کیا کریں گے؟ رشک کریں گے، اور رشک کرتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہوتے۔ یعنی اس بچے کی قلم جو اٹھایا، دوڑ کر آیا، اٹھایا، اس بچے کو قلم دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے عذاب میں تخفیف کر دے گا، عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ تو سارے جہنمی اس ترابا کو دیکھ کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی ترابا ہو۔ ہنسی مذاق بنا دی، آج تم دوڑ رہے ہو دولت کمانے کے پیچھے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے کوئی نہیں پوچھتا، کوئی عزت نہیں کرتا اگر پیسہ نہ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے فیصلہ کیا اور خود سے فیصلہ کیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون جو فیصلہ کر کے اکڑ گئے بس یہی صحیح ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا یہی صحیح ہے، اور اسی فیصلے پر تم ڈٹ گئے کہ پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی، پیسہ ہوگا تو شہرت ملے گی، یہی ہے نا؟ ابھی تو دوڑ رہے ہو راتوں دن، اور اس دولت کو حاصل کرنے میں بھول گئے کہ یہ دولت جو لا رہا ہوں یہ کس طرح کی ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے، بھول گئے۔ بس یہی ایک دماغ میں آ گیا، پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، ساری آرام اور آشائش دولت سے مل گئی۔ بولو مل گئی؟ ہم تو ایک پیر ہے بھائی، خالی مولوی نہیں ہے، ایک پیر بھی ہے۔ ہر آدمی آگے کہتا حضرت بہت پریشان ہے، حضرت بہت پریشان ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی پریشان ہے، جس کو دیکھو تمہیں راتوں دن تو دولت کمانے میں لگے ہو، صبح سے اٹھ کر شام تک، شام سے اٹھ کر صبح تک ایک ہی کام تو کر رہے ہو، پیسہ ہی کما رہے ہو۔ عزت ملی کیا؟ ملی؟ اب تو پیپر وغیرہ میں چھاپ چھاپ کے تمہیں گالی مل رہی ہے، کتنی عزت ملی؟ اب تو چھپ رہا ہے، گالیاں چھپ رہی، خود کو اگروادی، آتنکوادی، گنڈ، جھگڑالو، فسادی، کیا نہیں کہا جا رہا ہے؟ اب کوئی چھپا ہوا ہے؟ سب چھپ گیا۔ تو راتوں دن تو پیسہ کمائے ہو، کچے مکان سے پختہ مکان تو ہو گیا، جن کے گھروں میں سائیکل نہیں تھی آج ان کے گھروں میں موٹر سائیکل تو ہو گئی، جن کے گھروں میں موٹر سائیکل نہیں تھی آج 4 پہیا واہن موجود ہے، سب کچھ تو آ گیا۔ عزت ملی کیا؟ ملی؟ ارے تمہارا فیصلہ تو یہی ہے دولت کما لوں گا،
دولت کما لوں گا تو شہرت ملی، کیونکہ فیصلہ غلط ہے۔ آؤ میں آج تمہیں بتاؤں تمہارے رب کا فیصلہ جاننا چاہتے ہو؟ بولو، جاننا چاہتے ہو؟ سارے لوگ یا کم لوگ؟ سبھی جاننا چاہتے۔ اچھا یہ احساس ہوا کہ تمہارا فیصلہ صحیح تھا یا غلط ہے؟ غلط تھا نا؟ اب سنو اپنے رب کا فیصلہ۔ حضرت جبریل امی کو اللہ رب العزت نے 3 چیزیں دی اور دے کر کہا جاؤ میرے نبی سلمان علیہ السلام، یہ 3 چیزوں کو ان کے سامنے رکھنا اور کہنا ان میں سے ایک کو چن لو، ایک کو۔ جبریل امی آئے، اللہ کا سلام پیش کیا سلمان نبی، اور پھر کہا یہ 3 چیزیں رب نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو کہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں سے ایک کو آپ کو دیں۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ علم، دولت اور عزت۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے جبریل امی کو دے کر سلمان علیہ السلام کے پاس دے دی۔ جبریل امی نے سامنے رکھ دیا اور اللہ کا پیغام دے دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا، اسے چن لیا، علم کو چن لیا۔ اب یہاں ایک بات اور آپ کے ذہن میں ڈال دیں، علم سے دوستی کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا؟ یہ سنت نبی ہو گیا نا، علم کو پسند کرنا، علم کو چن لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا۔ جبریل امی واپس چلے گئے تو سلمان علیہ السلام دیکھتے کیا ہے؟ دولت اور عزت دونوں وہیں موجود۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا بھئی اب تم لوگ جاؤ واپس، تم کو تو میں نے چنا نہیں، میں نے جو چنا ہے علم وہ رک جائے، تم دونوں واپس جاؤ۔ دولت بولی نہیں جا سکتی، عزت بولی نہیں جا سکتے۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا کیا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علم کا تابع ہمیں بنایا ہے، جہاں علم ہوگا وہی دولت ہوگی، وہی عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں علم ہوگا وہاں دولت اور وہاں عزت۔ فیصلہ غلط کر لیا، فیصلہ غلط کر لیا دوستو۔ تم نے یہ سوچا کہ دولت حاصل کر لیں گے تو عزت ملے گی، فیصلہ غلط ہو گیا تو بجائے عزت ملنے کے ذلت پر گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ آج ہر باپ اپنے بچے کا انتظار کر رہا ہے، 12 سال کا ہو جائے، 14 سال کا ہو جائے، جلدی سے کاروبار میں لگ جائے، میرا ہاتھ بٹا دے۔ پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ ابھی میں 100 روپیہ کماتا ہوں تو ایک ہاتھ اور آ جائے گا تو 200 روپیہ ہو جائے گا، لیکن وہ باپ یہ نہیں سوچ سکا پوری زندگی میں 100 روپیہ کمانے میں لگ گیا، اسی راہ پر میں اپنے بچے کو بھی ڈالا۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے، وہ فوری طور پر دیکھ رہا ہے کہ کمائی 200 ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا بچہ بھی اسی انداز میں زندگی گزارے گا جیسے ماں باپ کی محبت میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انجانے میں ہی صحیح، کم علمی کی بنیاد پر ہی صحیح، وہی باپ اپنے بیٹے کا سب سے بڑا دشمن بن گیا جس نے اپنے بچے کو علم سے، جس باپ نے اپنے بچے کو علم سے دور کیا وہ دوست نہیں دشمن ہے اپنے بیٹے کا۔ کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، باپ تو خود ہی دشمن ہے۔ وہ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ عزت والا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ شہرت والا ہو۔ بڑے ہوشیار ہیں ان بچوں کے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں سے محبت کی اور واقعی دل سے محبت کی، اس لیے انہیں علم دوست بنایا تاکہ میرے بچے عزت والے بھی ہوں، شہرت والے بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت والے بھی ہوں، شہرت والے۔ میرے دوستو، یہ سامنے آستانہ ہے بھولے شاہ نا، شیخ بھولے شاہ، بورے شاہ، نام بھی پتا نہیں، ترکیت سے ہے نا، کہاں سے آئے نہیں پتا،
لیکن شاندار آستان، پرس ہوتا ہے، سارے لوگ محبت سے آتے ہیں، ہر شخص میں آپ کی دل میں محبت بھی ہے اور عزت ہے نا. حضرت بورے شاہ سبھی محبت بھی کر رہے ہیں، سبھی کے دلوں میں عزت. تو دیکھو دوستو، علم کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ، چھوٹی بات میں نے کہا، اسی کو روک کر بتاتا ہوں. علم حاصل کرنے کا بنا علم کے عزت نہیں، شہرت، یہ دھیان رکھنا. دولت لوگ سمجھتے ہیں محبوب الہی جب دلی میں قحط پڑا تو شہنشاہ وقت نے جس کے پاس خزانہ تھا ہاتھ کھا دیا کہ بھائی میں نہیں کھلا پاؤں گا دلی کی عوام، میرا خزانہ خالی ہو گیا. ایسی جگہ پر محبوب الہی نے کہا سب کی خوراکی رکھو، لنگر خانے سے جائے گی سب کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی خوراکی لنگر سے جائے گی. جب شہنشاہ وقت کے پاس کچھ محبوب الہی کے حاسدین. اور ایک بات بتا دوں، سید کی ایک بڑی خصوصیت ہوتی ہے، اس کو مثل اگربتی کے سکتے. سید کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگربتی کی طرح، ایسے ہی رکھا ہو تو بھی خوشبو دے گا، اور اگر اسے جلا دو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زیادہ خوشبو دے گا. سوچو جلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، جل کے ہی تو جلاتے ہیں. ویسے ہی جل گیا، شہنشاہ وقت حسد ہو گئی، اور محبوب الہی کے حاسدین نے جا کے سینکا کہ شہنشاہ وقت تو تم ہو، لیکن اصلی بادشاہ تو نظام الدین ہے، پوری دلی کو کھانا کھلا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک بار بھی آواز اٹھا دی تیری سلطنت 1 منٹ میں چٹکیوں میں اڑ جائے گی. اسے ڈر لگ گیا کہیں واقعی بات ہے. انہوں نے کیا کیا جو کر سکتا تھا، ایک ظالم یہی تو کرتا، روکو پکڑو بائیکاٹ کرو. یہ سب ظالموں کے کاری کرم ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دو، ان کو بائیکاٹ کر دو، یہ سب ذہنی ظالم. حق کی تلاش چشم بصیرت کا کام ہے، ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے. یہ ذہنی ظالم ہے جو بائیکاٹ کا کاری کرنا چاہتا ہے. اور اکثر آپ کو دکھائی دیں گے دنیا دائیں بائیں آپ کو دکھتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں چھوٹے بھائی بڑے بھائی ملے گے. تو برادران جیسے ہی اس نے دکانداروں سے کہا کوئی مال نظام الدین کو نہ دے، چڑھایا نا تو کیا کیا، ڈبل کر دیا کہ اب سب کی خوراکی ڈبل. محبوب الہی نے کر دیا ڈبل. خوشبودار تو تھے ہی، چڑھایا تو اور لو سبحان اللہ. ڈبل. تو جب ڈبل کیا تو 80 من نمک، 1 دن کا خرچہ. سبحان اللہ سوچو ذرا پھر کھانا کتنا، سبحان اللہ. 80 من ہے. اس کو کرامت مت کہہ دینا، کیونکہ مسلح کے نیچے سے نکال کے نہیں دیا. اور نظام الدین اولیاء کر سکتے تھے، مسلح کے نیچے سے بھی نکال کے دے سکتے. یہ تربیت ہے. محبوب الہی کا فرمان ہے کہ ہر مرید اپنے اوپر لازم کر لے کہ اپنے شیخ سے کبھی خالی ہاتھ نہ ملے. مرید بھی ایسا ہی تھے، سن لیا عمل کر لیا. تو جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ آتا، اور 80 من نمک استعمال ہو گیا، کسی کو احساس بھی نہ ہوا. اب ذرا سوچو، یہ محبوب الہی وہی کوئی بابا کا نام نہیں ہے کہ پان کھا کے داڑھی پر پان گرا دی، آ کیا بابا ہو گئے، اور آج کل ولی بنا دیے ہو سب. جب بابا ہے پاگل ہے تو وہ ولی کہاں سے ہوا؟ پتہ نہیں زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا، یہ بھی شک ہے، اس میں بھی شک ہے. ارے مذہب بننا آسان ہے، ہر ہما شما دیکھو تو مذہب بابا ہو گئے. اب پاگل پر سوار ہو جاتا ہے، عوام کو بھی بھاگی جا رہی ہے، وہ گالی بک رہے ہیں پیچھے جی گائے کا حکم. زبردست ہے. محبوب الہی اپنے وقت کے ایسے جید عالم تھے
کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی ان کے سامنے. سبحان اللہ. یہ ہے محبوب الہی، کسی بابا کا نام نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا برادران ملت اسلامیہ، علم سن کر بھی حاصل ہوتا ہے، علم دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے. یہ دوسری شکل. تیسری شکل کیا ہے؟ لکھ پڑھ کر. ایک شکل اور ہے. وہ کیا ہے؟ اس علم کو کہتے ہیں علم لدنی. کہتے ہیں علم لدنی. اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمٍ، اور میں اپنے خاص علم سے علم عطا کرتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. تو آج اس کے نام سے محفل سجی ہے جسے رب چاہتا. جو محبوب یزدانی ہے اپنے رب کا محبوب ہے. ہر بندے کی شروعات ہوتی ہے کہ وہ محب ہوتا ہے، رب محبوب ہوتا ہے، پر مخدوم سمنا وہ ہے جن کا رب محب ہے اور یہ محبوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبوب سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اپنے رب کا محبوب ہو جائے تو اس سے بھی رب کچھ نہیں چھپاتا. یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے کہ جہاں چلے جائیں جس زبان میں چاہے کلام بھی کریں لکھ بھی کریں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اور سارے اسماء کا علم جہاں ضرورت ہے جیسے بھی لوگوں کا ہے وہ علم عطا کر دینا چاہیے. رب کے اختیار سے باہر ہے. تو یہ بھی دلیل ہے اور یہ بھی دلیل ہے علی کی کچھار کا شعر. علی کا بیٹا ہے نسلن بعد نسلن. اور یہ بات صحیح ہے کہ باپ کا کریکٹر بیٹے کی طرف جاتا ہے. بیٹے کا باپ میں باپ 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 بیٹا 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 کر کے بیٹا تو علی کا ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹا تو علی کا ہے. علی نے سلونی کہہ کر اپنے علم کا اظہار کر دیا اور پوتے نے جہاں جہاں گیا اس زبان میں بول کر لکھ کر اپنے علم کا اظہار سبحان اللہ. یہ بتا دیا کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. یار دوست کہتے ہو اپنے آپ مخدوم سمنا کا دوست کہتے ہو تو شرم سے بچو. اتنا علم تو حاصل کر لو ان کی اولاد جب تمہارے پاس آئے کچھ پوچھے تو جواب تو دو. خالی گردن تو نہ ہلاؤ. اور جب جواب دو تو یہ کہتے ہوئے بھی کہ حضرت جب میں خوش ہو جاؤں واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جب تم نے جواب دیا تو زبان سے یہی نکلے گا تو تم یہ کہہ سکو فخر سے حضرت ہم مخلوق سمنا کو اپنا دوست رکھتے ہیں. اب علم دوست ہے تو اس سے تمہاری طلب بھی ظاہر ہو جائے گی جیسا مفتی واقعی صاحب نے کہا. برادران ملت اسلامیہ علم دوست بن جاؤ، علم دوست بن جاؤ. ابھی وقت گیا نہیں. یہ جو جلسے آرگنائز کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، منورنجن نہیں. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. تو کیا بتاتے ہیں؟ کوئی کہانی قصہ سناتے ہیں؟ نہیں نا. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے محبوبین کا ذکر کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو جو نہیں جانتے جان لینے کا نام بھی علم ہے نا. اس طرح سے اگر آپ من لگا کر بیٹھ کر سنو گے، من لگا کر اسی خیال سے آؤ کہ آج ہماری جماعت کے علماء مشائخ آ رہے ہیں، اب میں ان سے علم کی بھیک لینے جا رہا ہوں. تو دوستوں ایک تقریر پوری کے پوری تم یاد ہو سکتی. اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ کو اتنا مضبوط بنایا ایک بار سن لینے پر یاد نہ ہونے کی وجہ یہی ہے. اپنے آپ کی تمرین کرو، اپنے آپ کو سنبھالو. اگر یاد نہیں ہو رہا تو سمجھ لو تمہارا ذہن منتشر تھا، ادھر تھا ادھر تھا ادھر تھا. اللہ رب العزت نے دماغ اتنا مضبوط بنایا، اتنا پاورفل ہے. ایک بار اگر پوری دل جمعی کے ساتھ کسی بات کو سن لو تو فرض یاد رہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہینے بعد بھی آپ بتا دو کہ 1500 روپیہ تم نے فلاں تاریخ کو کہا تھا، یاد رہتا ہے؟ بولو
ایک مہینہ پہلے گلی کے نکڑ پر کسی نے کہا یار اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو 1500 روپیہ جو مجھے دینا ہے میں دے دوں گا، بھول جاؤ گے؟ ایک ہی بار تو کہا، کیا اس سے 10 بار کہلوایا تھا؟ بولو نہیں کہلوایا نا؟ یاد ہوا یا نہیں ہوا؟ جو پوری دلجمعی کے ساتھ سنا، اتنے مہینوں تک یاد ہے، اور اس وقت جو بھی ڈائلاگ بولا ہوگا وہ بھی تمہیں یاد رہے۔ اور اس نے کہا، تم نے یہ کہا کہ یار دیکھو دے دینا یار، بہانہ مت کرنا۔ اس نے کہا بالکل یاد، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو 1500 روپیہ تمہیں دے دوں گا۔ جب اگلے مہینے کی 4 تاریخ دیکھو یار پیسہ دے دو، یار نہیں ہے تو تم نے اپنی اماں کی قسم کھائی، یہ بھی یاد رہے۔ ہے کہ دماغ ہمارا دماغ بڑا پاورفل ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے سنا بھی انداز، ادھر سے ادھر کرنے کے لیے سنا یا ادھر سے یہاں لا کے سنا۔ تو مومن کے سننے کا انداز ہوتا ہے، مومنین کی بات مومن سنتا ہے، یہاں سے آتی ہے یہاں، یہاں سے یہاں نہیں جاتی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم دوست، آج کا ایک اور پیغام، آخری بات، یہ جلسے روز نہیں ہوتے اور مسجد میں 4 مہینے میں 4 بار درسگاہ، یہ بچے تو روزانہ درسگاہ میں جاتے ہیں، تو آپ مایوس مت ہو، آپ کے لیے بھی ان علماء نے ایسا سسٹم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ مہینے میں 4 دن آتے ہیں، جمعہ کا 4 دن ہوتا ہے نا، یہ آپ کی درسگاہ، جو مدرسہ نہیں گئے اسکول نہیں گئے ان کی درسگاہ کون سی ہے؟ 4 دن مہینے خطاب سے پہلے، خطیب و امام کے خطاب سے پہلے وہاں وہ 15 منٹ بولیں گے نا، کیا قصہ کہانی سنائیں گے؟ نہیں نا، اللہ رسول کی باتیں کریں گے نا، مسائل بیان کریں گے نا، سیرت پر بات کریں گے، کسی بزرگ کی گفتگو کریں گے، یہی تو ہے نا۔ تو آپ سب جانتے ہو؟ نہیں جانتے نا؟ وہ ہے سن سن کر تھوڑا تھوڑا سنو گے تو دیکھو وہ بچے یہ مفتی بنے، یہ بچے حافظ بنے، یہ قاری بنے، ایک دن میں بنے نہیں بنے نا، کسی کو 2 سال لگا، کسی کو 3 سال لگا، تھوڑا تھوڑا یاد، تھوڑا تھوڑا یاد کیا تو حافظ قرآن ہو گئے، تھوڑا تھوڑا یاد کیا تو مفتی بن گئے، تھوڑا تھوڑا یاد کیا ٹھیک ہے نا تو عالم بن گئے، فاضل بن گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کو محروم، یہی تھوڑا تھوڑا 15 20 دن، جب مہینے کے 4 جمعے آئے تو 15 چوکے 60، 1 گھنٹے کا علم آپ کو پاس۔ اسی طرح سال بھر، 2 سال 3 سال، ایک دن آپ بھی کہہ سکتے ہو ہم بھی صاحب ہیں، تقریر سننے کا مزہ بدل جائے گا اور ہمیں تقریر کرنے کا بھی مزہ بدل جائے گا کہ ہم بھی بہت سی باتوں کو اشاروں میں کہہ کر نکل جائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب جو تھوڑا تھوڑا ہے تو آپ کو اشاروں میں بھی بات بولو کرو گے۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ ارے یار ابھی امام صاحب جھونکے پڑے گئے یار، کھڑا کون جائے گا، ہے نا؟ ہمیں ہمارے امام صاحب تو پکڑ لیتے، مائک تو چھوڑتے ہی نہیں، کھڑی دیکھتے رہتے، ہمیں ختم کریں، وہاں اٹھے ہوئے، جبکہ وہ بیچارہ اور غلط نہیں کر رہا، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اللہ رسول کی بات کر رہا، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ آپ علم کو آپ نے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ آج سمجھ لو، علم ہے تو عزت، علم ہے تو دولت ہو، سمجھ گئے؟ یہ بھی صاحب علم ہے، یقیناً کہتا، چاہے انہوں نے دیکھ کر علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے سن کر علم حاصل کیا ہو، چاہے انہوں نے لکھ پڑھ کر حاصل کیا ہو، اور چاہے وہ علم جو اللہ رب العزت علم لدنی یعنی جسے چاہتا ہے عطا کرتا، اور یہ علم اس کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، علم لدنی کے لیے کسی رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ کیسے آ جاتا ہے؟ باپ سے بیٹے کی طرف آ جاتا ہے، ایسے بھی آتا ہے، اور کسی کی نگاہ سے بھی آتا ہے، اور کسی کے سینے سے لگ جانے سے بھی آتا ہے، اللہ کسی بھی انداز میں، اس میں رابطۂ تکلم کی ضرورت نہیں۔ مخدوم پاک نے اس بارے میں فرمایا علم لدنی ایسے ہی عطا ہو جاتا ہے جیسے میت کا ترکہ،
بنا محنت بنا کاوش کیے اپنے آپ برادران ملت اسلامیہ ذرا دیکھو کیا شہرت کی کمی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ چیلنج کر دے کہ پورا سیفنی آپ کو جانے؟ اتنے بڑے مجمع میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی ہے ایک آدمی جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مجھے پورا سیفنی جانا ہے؟ لیکن حضرت پورے شاہ کو پورا سیفنی کی شہرت، ان کی عزت سب کے دلوں میں ہے یا موجود ہے نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مخدوم سمنا کہاں پیدا ہوئے؟ پوری دنیا کے 3 چکر لگائے ان کے جاننے والے پوری دنیا میں، ہم نہیں جان رہے ہیں ان کے جاننے والے چاہنے والے کہاں کہاں ہیں۔ دوست جہاں جاتے ہیں وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ میں ترکی گیا تو وہاں پتہ لگا، میں رشیا گیا تو وہاں پتہ لگا مخدوم سمنا کے چاہنے والے ان کے خلیفہ وہاں موجود ہے، ان کا ذکر وہاں۔ اور ابھی تو ہم نہیں جان سکے کہ دنیا میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ علم دوست بنے، علم سے محبت سمجھ گئے، علم حاصل کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت سب کے اندر اس کی جذبہ عطا فرمائے اور اس طرح کے اداروں کی خوب جم کر بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھو نا ان بچوں کو پڑھانے میں جیسا کہ مولانا اکبر صاحب کا 30,000 روپیہ سوچو ذرا، سال کا خرچہ ایک بچے، کتنے بچے، سینکڑوں بچے، کتنا خرچہ آپ ذرا سوچتے ہو کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی ہے؟ 5 6 7 10 یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس 10 لوگوں کی ذمہ داری پوری کرنے کی آپ صبح سے لے کر شام سے لے کر محنت کرتے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی پہنچانا ہے، گھر کے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے نا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ رات و دن محنت کرتے نہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 10 ذرا ان کے بارے میں دیکھیے، یہ سامنے آپ کے کھڑے ہیں، ذرا ان کے چہرے کو دیکھیے، یہ 100 بچوں کی یا 150 بچوں کی ذمہ خرچ بھی بتا رہے ہیں، ایک بچے کا 30,000 سال، ذرا سوچیے ان کی بے چینی کا عالم کیا۔ اگر آپ بے رغبتی دکھاؤ گے کیا کریں؟ یہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بچے سب کے سب آپ ہی کے بچے ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا ہر مسلمان آپس میں بھائی، کسی کے بیٹے ہیں پر آپ کے بھتیجے تو ہیں نا، سب کے بھتیجے، ہم سب کے بھتیجے ہیں، ہے یا نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ علوم کی جم کر مدد کرو تاکہ آج اتنے بچے ہیں کل اور زیادہ بچے ہیں، علم دوست بنے زیادہ سے زیادہ بچے، تو کوئی اور نہیں ہوں گے، ہماری ہی سماج کے، ہماری ہی قوم کے ہوں گے، ہماری ہی ملت کے ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہماری قوم ہماری ملت صاحب علم ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ عزت والی ہوگی، اتنی ہی زیادہ دولت والی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم اور ملت عزت والی دولت والی؟ اگر یہ چاہتے ہیں دل سے تو نور العلوم کی خوب جم کر خدمت کرے، اس کے ساتھ خود ہاتھ بڑھا کر پہنچے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی ضرورتوں کا خاص خیال، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔